وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ کی غرض سے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک عنوان کے تحت عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کروں گا، گھر اور قبرستان، لیکن اس عنوان کو انشاءاللہ آنے والے جمعہ یا اور کسی وقت، آج موقع اور حالات کی مناسبت سے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی ابتدائی یہ تاریخیں، جہاں اس وقت پوری دنیا میں ایک ذکر اور تذکرہ ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے وہ خوبصورت حالات، یعنی آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک لوگ تذکرہ کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، تو میں بھی مناسب سمجھا کہ آج 10 ربیع الاول ہے، اس کی مناسبت سے میں کچھ اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کی اخلاقی زندگی اور ایک امت کا نبی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس پر پھر ہم لوگوں کو تھوڑی دیر غور کرنا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کا تعلقات نبی سے کیسا ہے۔ اس وقت دنیا کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کی سیرت پاک سے کتنا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس مناسبت سے چند اور اہم ضروری باتیں آپ بھائیوں کے سامنے اس نیت اور اس غرض سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے، اس عقیدے سے اگر کوئی انحراف کیا تو وہ گستاخ رسول میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ہم سب کے بڑے بزرگ علماء کرام میں سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو بڑی دور کی بات، بلکہ آپ جس سواری پر سوار ہوتے تھے اس کی بھی اگر گستاخی کرتا ہے اور اس کی بھی اگر کسی طرح سے توہین کرتا ہے تو فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اتنا ادب اور احترام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو نبی کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی اور آپ کے اخلاقی زندگی، آپ کی شب و روز کی زندگی کوئی اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کا طے کی ہوئی زندگی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی خوبیوں کا ذکر کرنا، لوگوں کی اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت دینا، سنانا،
یہ سب ثواب میں داخل ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات ہمارے سامنے بتائیے تاکہ ہم عمل کریں۔ آپ نے فرمائی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا، یا قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ جو قرآن ہے وہی محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا دیکھنا، قرآن کا چومنا چھونا سب ثواب ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کی آپس میں دوسرے کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے اور باعث نجات ہے۔ لیکن ہم مسلمان ایک وقت اور حالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے عادی ہیں، اور وہ ایک خاص جب یہ مہینہ آتا ہے تو مختلف انداز میں لوگ تذکرے اور مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے پیش کر کے ایک خوشی اور اس کا ایک خاص اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ ہم کو اگر خوشی بھی منانا ہے تو شریعت کے مطابق، ہم کو غم بھی منانا ہے تو شریعت کے مطابق، ہم کو کوئی بھی اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کی یاد اور آپ کی عشق و محبت میں اگر کوئی شریعت کے خلاف اور اس انداز سے وہ مناتا ہو جس طرح سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کبھی کیا، اور نہ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، محدثین کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام نے کبھی کیا نہ کرنے کا حکم دیا، اگر اس سے ہٹ کر کرتا ہے تو وہ بس ایک تفریح ہے، وہ ایک تفریح ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کے طریقے پر اگر کوئی خوشی بھی مناتا ہے تو اس میں ثواب ہے، اس میں نجات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت ہے۔ تو ہم اور آپ تو پیدائش کا تذکرہ سنتے آتے ہیں ہر سال، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات سے امت کو نبی کی شان معلوم ہے، اور اطاعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ہدایت کے راستے ملتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی اشارہ کیے تو چاند ٹکڑا ہو گیا۔ یہ نبی کی شان، یہ اللہ کی قدرت، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ تو اپنی جگہ اپنی عقیدت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی امت انگلی کو اشارہ ویسا کر دے تو چاند و ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ کر دے وہ ایک الگ بات، لیکن ناممکن سی بات ہے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا نبی کی ولادت ہو یا وفات ہو، یہ دونوں باعث ثواب اور خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ ہمارا اور آپ کا تعلق نبی سے کیسا ہے۔ اگر کچھ اس میں کمزوری ہے تو نبی سے ایک امت کو تعلق، محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق
اور آپ کی اطاعت کے کیا کیا شکلیں اور کیا درجے ہیں۔ حدیث پاک کے تمام زاویے اور تمام پہلو پر غور کرنے کے بعد علماء کرام 4 درجے نکالتے ہیں۔ کتنے؟ یہ 4 درجے دیکھنے پڑیں گے، 4 چیزیں ہم کو اور آپ کو دیکھنی پڑے گی، تبھی ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر یہ 4 درجوں میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی اس کے اندر میں فرق ہے، تو نبی سے تعلقات بہت ہی کمزور ہیں۔ ان 4 درجوں میں پہلا درجہ نبی پر ایمان لانا۔ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک امتی کا ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کلمے کا 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرماتے ہیں اگر تم نبی سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، نبی سے عشق و محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، نبی پاک علیہ السلام کی امتی خاص بننا چاہتے ہو، نبی کی شفاعت اور سفارش چاہتے ہو، تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر نبی پر ایمان لائے ہوئے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ بھی ایمان کیسا؟ ایسا ایمان لانا جس طرح سے اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں، اس طرح ایمان لانا۔ اور اگر کوئی ایمان اس طرح لائے کہ نبی کے بعد کوئی چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے لوگ نبی ہو سکتے ہیں، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تمام دنیا کے مسلمان علماء سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قادیانی جماعت کے لوگ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹا اور ایک چھوٹا نبی تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی بنیاد پر کوئی نبی بن سکتا ہے، نبی کے سائے میں ظل کی بنیاد پر کوئی نبی بن سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کی قربت چاہے کتنا قریبی کیوں نہ ہو، اور عبادت میں کتنا اعلیٰ مقام پر کیوں نہ چلا گیا ہو، پھر بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں بھی کوئی اگر نبی ہوتا تو ہم پر ایمان لاتا، ہم پر ایمان لائے بغیر وہ ایمان والا نہیں کہلاتا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا کہ کوئی اتباع کر لے، سنت پر کمال حاصل کر لے، تو پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوتا، وہ نبی ہوتے، ان سے زیادہ کوئی اتباع کرنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، ان سے زیادہ اور کوئی دلیر اور نبی کے محبوب صحابی نہیں، لیکن نہیں۔ لہذا پہلا تعلق نبی سے اور پہلی دوستی نبی سے قربت کے لیے ضروری ہے ایمان نبی پر لانا۔ اگر اس میں اگر مگر ڈگر ادھر ادھر کوئی بھٹک گیا تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا خدا جوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے سلسلے میں بھی ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہوا۔ اب ہم کو اور آپ کو اس سیرت کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ہے۔ کیا وہی تقاضے کے ساتھ ایمان ہمارا ہے جس تقاضے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان ہے؟ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ٹھیک کرنے کی بہت ضروری ہے۔
اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا آخرت کے، اس کے بغیر کوئی نجات اور کامیابی آخرت میں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں نبی سے تعلق رکھنے کے لیے، نبی سے محبت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں علماء کرام کہ نبی سے تعلق، نبی سے قربت، نبی سے شفاعت کی امید رکھنے کے لیے دوسری جو چیز بہت ضروری ہے وہ محبت رسول۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کتنا محبت ہے، کس درجے کے ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، نبی سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے۔ کیا نبی کے علاوہ اور کسی اور چیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ ہمارے نزدیک محبوب ہے؟ جب تک کہ محبت میں اعلیٰ کمال کوئی حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے محبوب، خود آپ اپنی زبان سے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر کوئی دنیا میں اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ قابل قبول اس وقت ہوں گے جب تک کہ وہ آپ سے وہ محبت نہ کر کے آئے۔ پتہ چلا کہ اللہ کو محبوب بنانے سے پہلے اللہ کے رسول کی در پر آنا ضروری ہے۔ لہذا محبت رسول کس درجے کا، اس سے یہ اندازہ لگائیے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی طرح بیان فرما رہے تھے، آپ صحابہ کے سامنے ایمان سے اور اپنی ذات سے متعلق آپ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں آپ نے یہ فرمایا اے میرے صحابہ، تم ایمان میں کمال اس وقت تک کہ حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر کے مجھ کو تم محبوب نہیں مانو اور عقیدہ نہیں رکھو، اس وقت تک کہ تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے جواب دیا، پہلا، یا رسول اللہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں صرف اپنی جان کے علاوہ میں آپ کو بڑا محبوب جانتا ہوں اور عقیدہ رکھتا ہوں اور میں یہی رکھتا ہوں۔ اپنی جان، اور ہر انسان کو اپنی جان بڑی محبوب ہے، لہذا میری جان چھوڑ دیجئے، اس کے بعد تمام بیوی بچے آل اولاد دنیا خزانہ سلطنت سب کچھ وہ سب اپنی طرف، لیکن آپ محبوب ہیں میرے نزدیک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کے اشارے پر اللہ قرآن کی آیت اتار دیتا تھا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کو رسول اللہ مانگ مانگ کر کے لائے تھے، یہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارتیں سنا دی ہیں، جنتی قرار دے دیا گیا ہے۔ ان سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جان سے بھی زیادہ میں تیرے نزدیک محبوب نہیں ہوں تو تم کامل مومن نہیں ہو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی فرضی قصہ نہیں میرے بھائی بزرگوں۔ اب آپ اور ہم ذرا تھوڑی دیر غور کریں کہ اگر اس حدیث کی نظر میں اور اس حدیث کے پیش نظر اگر ہم اور آپ اپنے ایمان اور نبی سے تعلق کا اگر ڈھونڈیں تو آج 90% مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ 90% کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اس درجے کا۔ آج ہم کو اگر 1 کیجی گوشت اگر گھر میں خراب ہو جائے تو ہم بگڑ جاتے ہیں گھر والوں پر، ہمارا بچہ کوئی اگر غلطی کر لے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، ہمارے موبائل پر اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کر دے تو ہم سخت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے تو کہتا ہے ابھی سیکھ رہا ہے، ابھی جان رہا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ایسا ہے۔
ہم اور آپ اس دہانے پر کھڑے ہیں میرے بھائی بزرگوں، اگر اس حدیث پاک اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس جملے سے اگر ہم لوگ اپنے ایمان کی خبر لیں اور اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو دور دور کا رشتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو محبت ہے اپنی چیزوں سے، ہمیں تو محبت ہے اپنے گھر بار سے، ہمیں تو محبت ہے اپنی بیوی بچوں سے، ہمیں محبت ہے اپنی تعلیم اور تربیت سے، ہمیں محبوب ہے اپنے گھر اور خاندان والوں سے۔ سنت چاہے کہیں بھی چلی جائے، نبی کی دین کا کوئی پرواہ نہیں۔ ہوں گے مسلمان ابھی کامل ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر سر جھکائے، اٹھائے، کہا کہ یا رسول اللہ اب جان سے بھی زیادہ محبوب آپ میرے نزدیک ہیں، اور یا رسول اللہ جب آپ نے پہلی بات فرمائی تھی اس وقت دل کی کیفیت کچھ اور تھی، اب جب دل بھی آپ کے سپرد کر دیا تو دل کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، آپ جہاں بھی جب بھی جیسے حکم کر دیں عمر کہیں پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کھل کر کے میں کہتا ہوں میری جان سے بھی بڑھ کر کے یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ الآن یا عمر اب تم کامل مومن بن گئے ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا، فلمیں دیکھنے والے ہم اور آپ، جھوٹ بولنے والے ہم اور آپ، داڑھیاں مڑانے والے ہم اور آپ، نبی کی سنت کو گھر سے جنازے کی طرح نکال دینے والے ہم اور آپ مسلمان کیا کامل مومن ہیں؟ کیا کامل مسلمان ہیں؟ کیا رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ایمان والے امتی ہم کہلاتے ہیں؟ الآن یا عمر اب تم کامل مومن ہو۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ نبی سے تعلق رکھنے کے لیے پہلی شرط ایمان رسول اللہ پر لائیے، دوسری شرط جو ہے وہ نبی سے بہت محبت کیجیے، ان سے محبت ایسی ہو۔ اسی لیے تو صحابہ کامیاب تھے، اسی لیے تو کامیاب تھے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ تو چن چن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے تو وہ کامیاب تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ ہے صرف کہ 12 ربیع الاول آ جائیں، جلسہ ہو جائیں اور سڑکوں پر نکل جائیں، گانے ڈی جے ہوائی فیرنگ کر دیں، ہاں کے نعرے لگا لیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر دیں۔ عاشق رسول پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی نہیں کیا۔ یاد رکھیے جب تک کہ اطاعت اور محبت رسول اللہ سے حقیقی نہیں کریں گے، چاہے سڑکوں پر کتنے نعرے لگا لیجئے، مٹھائیاں تقسیم کر لیجئے، پھول راستوں پر بچھا دیجئے، اللہ کے نزدیک آپ کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ نبی کی پیدائش ہوئی تو ایک باندی خوشخبری سنانے کے لیے ابو لہب کے پاس آیا، انہی کی باندی، وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب آ کر کے سنایا، نبی کے رشتہ دار ہے ابو لہب، آپ کا ایک بھتیجا ہوا، ایسا ہوا، بڑا خوبصورت چاند جیسا فلاں فلاں۔ ابو لہب سن کر کے فوراً باندی کو آزاد کیا، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری تو نے دی ہے، باندی جاؤ تمہیں آزاد۔ مکہ میں کھجوریں تقسیم کیا انواع و اقسام کی کہ میرے گھر میں ایک چاند جیسا بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت پیدا ہوا ہے، بھتیجا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جشن منا دیا۔ آج سڑکوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ نبی سے محبت میں ابو لہب نے کیا کیا؟ وہ کھجوریں بانٹا تھا، خوشی میں جشن منایا تھا، لہذا اگر ہم ایمان والے منا لیں تو کیا حرج ہے۔ ایک ہے ابو لہب کا عمل، ایک ہے ابو لہب کا عمل۔ نبی کے 2-3 سال چھوٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب نبی پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی، بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کے نام پر کوئی جشن نہیں منایا، نبی کے نام پر ابو بکر صدیق نے کوئی ایسی تفریح کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیا،
بلکہ نبی سے محبت اور اطاعت انہوں نے اختیار کیا. محبت ایسی کہ ذرہ برابر بھی نبی کو کہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے. اسی لیے غار ثور جب ہجرت کا موقع آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مقامات پر جہاں پر قدموں کے نشانات بنتے تھے تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ لوگ قدم کی نشان دیکھ کر کے ہم دونوں کو پکڑنے کے لیے آ جائیں گے. اس لیے یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے تاکہ قدم کے نشان آپ کے نہیں بنیں گے, لوگ نہیں دیکھیں گے. ہمارا قدم کا نشان اگر پہچان لیا تو پہچاننے دیجئے, لیکن آپ کا نشان نہیں بنے گا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے محبت. لہذا کیا ہوا, کندھے پر سوار کر لیے. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے, نبی تھکے ماندے تھے, بہت تھکے ہوئے تھے. پیدل کا سفر ہے, دھوپ ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, بڑی پریشانیاں ہیں. قبا کے قریب جب آپ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں. تھکاوٹ کا ایک اثر ہے نبی پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ چاق و چوبند ہو کر کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نبی کون ہے, اس میں نبی کون ہے. ابھی نہ ہی دیکھے تھے کوئی, ابھی پہچانتے نہیں تھے مدینہ والے. نبی بڑی تواضع انکساری سے چل رہے تھے. ابو بکر صدیق ذرا اپنے آپ کو چاق و چوبند اور ہوش آواز کے ساتھ چل رہے تھے, سب کو دیکھ رہے تھے. تو لوگوں نے دیکھا, سمجھا کہ شاید یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگ نبی کو چھوڑ کر کے مصافحہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کر رہے تھے. حضرت ابو بکر مصافحہ کرتے جا رہے سب سے. پورے مدینے والے نبی سے کسی نے مصافحہ نہیں کیا. آج کا لیڈر ہوتا دھکا دے دیتا, ارے اس سے کیوں کر رہا, میں ہوں. کیا تواضع, یہ ہے سیرت, یہ ہے نبی کے اخلاق, یہ ہے نبی کے اوصاف. حضرت ابو بکر صدیق سب سے مصافحہ. نبی کو پہچاننے میں مدینہ والے یہاں کیا ہو گئے, دھوکے میں آ گئے. ابو بکر صدیق کو سمجھ کر کے انہی سے مصافحہ کی. نبی پاک علیہ السلام تواضع کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے آپ بڑھتے رہے. جب قبا کی جگہ آئی اور بیٹھنے کی جگہ آئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چادر اتارے اور زمین پر ڈالیں اور یوں فرمائے, یا رسول اللہ تشریف لائیے. مدینہ والے دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے, یا اللہ جس کو ہم نے نبی سمجھا تھا وہ تو نبی کا خادم ہے اور نبی یہ ہیں. اے اللہ کے رسول, ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, ہم نے مصافحہ آپ سے نہیں کیا بلکہ آپ اس خادم سے ہم لوگوں نے مصافحہ کر لیا. اے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, ہم سے زیادہ وہی مستحق تھے مصافحے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے ابو بکر ذرا سا بھی دل میں احساس نہیں آیا کہ یہ گستاخی کہیں نبی کی ہو جائے, نبی دل میں کچھ سمجھ لے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیے, عمر تم نہیں تھے اس وقت میں نبی کے ساتھ میں تھا, میں جانتا تھا کہ نبی کتنے تھکے ہوئے تھے. اگر پورے مدینے والوں سے نبی مصافحہ کرتے تو اور نبی کو تکلیف ہوتی. میں نے نبی کی تکلیف کو قبول کیا اور میں اس تکلیف کو برداشت کیا. اس لیے میں نے نبی کی تکلیف کو برداشت کیا, نبی کو تکلیف دینا نہیں چاہا. یہ کیا ہے, ابو بکر صدیق اطاعت رسول, محبت رسول میں تھے. اور کھجور بانٹنے والا ابو لہب تھا. قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. ٹوٹ جائے ابو لہب کی ہاتھ. پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں, بغیر محبت کی, بغیر اطاعت کی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی جشن مناتا ہے, خوشیاں مناتا ہے, نمازیں چھوڑ کر کے ایسا کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اطاعت اور محبت کے ساتھ اگر کوئی نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ کی یہاں اس کی قدر ہے, اس کی عزت ہے, اس کے مقام ہے. تبھی تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا, ابو بکر سے پوچھو وہ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں خوش ہے.
تو پہلی بات نبی سے تعلق کے لیے ایمان کس پر لانا؟ اللہ کے بعد رسول اللہ پر۔ دوسری بات محبت، کیا ہونا؟ محبت، کا ایک درجے کی محبت ہو، ایسی محبت کہ نبی جو کہہ دے ہو، نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی ایمان کی فکر کیجئے، شاید کہ ہم لوگ اس درجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اگر ہدایت دے دیا تو اللہ اکبر۔ اس لیے آج ہم لوگ اپنے عمل سے نبی کو رسوا کرتے ہیں، آج ہم لوگ اپنے عمل سے نبی کو شرمندہ کرتے ہیں، آج ہم اپنے عمل اور کردار سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آج ہم اپنے عمل اور کردار سے نبی کی شریعت، نبی کا لائے وہ دین اسلام کا ہم بدنام کرنے والے ہیں، ہم نام کرنے والے نہیں ہیں۔ بدنام کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، دلی کے اس فقیر سے بھی زیادہ کمزور ہے جو اس وجہ سے انگریز کا پرس کا پیسہ نہیں خرچ کیا سالوں بھر، اور یہ کہہ کر کے واپس کر دیا ہے انگریز عیسائی، یہ لو تمہارا یہ امانت ہے، تیرا رکھا تھا سال بھر، یہ لے لو۔ انگریز نے کہا ارے تو کھا گیا ہوتا تو میں تجھ سے سوال نہیں کرتا، لیکن کہا کہ نہیں، میں اگر کھا لیتا تو ہو سکتا کل قیامت کے دن تو میرے نبی سے شکایت کر دیتا تو میری وجہ سے رسول اللہ شرمندہ ہوتے۔ چوری ہم کریں، ڈاکہ ہم دیں، جھوٹ ہم بولیں، نبی کے نام پر بدماشیاں کریں، نبی کے نام پر ہم رسوا کریں، پھر بھی ہم کہیں کہ عاشق رسول، کہاں دیکھا تھا عاشق رسول؟ لہذا تیسرا عمل علماء فرماتے ہیں جب تک کہ رسول اللہ کا ہر حال میں تم اطاعت نہیں کرو گے تم کبھی بھی نبی کے سے تعلق بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم رسول اللہ نے دیا اس پر قائم رہنا، چاہے باپ سامنے آ جائے نہیں نبی کا حکم، ماں سامنے آ جائے نبی کا حکم، بیٹے بیٹیاں سامنے آ جائے نبی کا حکم، رشتہ دار آ جائے نبی کا حکم، کوئی بھی آ جائے نبی کا حکم، جب بھی نبی کا حکم بالکل پہلے اطاعت ایسی ہو حضرت حنظلہ کی طرح ہو۔ کیسی ہو؟ نام سنے حضرت حنظلہ کا؟ جانتے ہیں؟ کیسے اطاعت اور عاشق رسول۔ شادی پہلی رات گزر رہی ہے، نئی نویلی بیوی کے ساتھ ابھی پہلی رات گزارے، اچانک خبر مدینے میں گونج اٹھی کہ دشمن مدینے پر حملے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان منادی سے کروایا کہ کہہ دو کہ جلدی نکلنے لوگ۔ صحابہ ذرا بھی دیر نہیں کی، نکل پڑے۔ یہ آواز کان پر کس کو پڑی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ نئی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اطاعت بتا رہا ہوں، اطاعت۔ غسل واجب، کیا ہے؟ غسل واجب۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے مشورہ کرتے ہیں صاحب، کہا کہ دیر مت کیجیے، فوراً نکلیے ورنہ اطاعت رسول میں کہیں فرق نہ آ جائے اور میں کہیں مجرم نے اللہ کے سامنے بن جاؤں۔ کہا کہ غسل، کہا کہ بعد میں غسل۔ آج کل نوشاد 6 مہینے فجر کی نماز نہیں پڑھتے شادی کے بعد۔ جن مسلمان کی شادیوں میں نمازیں چھوٹ جائے وہ مسلمان کیسا؟ جن مسلمان نبی کے جلوس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور پھر کوئی آ کر کے تقریریں کر کے چلا جائے، سنو نبی نے جہاد میں بھی نماز نہیں چھوڑی تو نبی کے جلوس میں کیسے تم نماز چھوڑتے ہو؟ کیا یہ مسلمان کا کردار ہے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ جس حسین رضی اللہ عنہ نے عین جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑے، یا ڈی جے بجانے والے، جلوس نکالنے والے، ہنگامہ کرنے والے، راستوں کو فرق اور لوگوں کو اذیت دینے والے، کیا ایسے لوگ عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ نبی کے نام سے عیسائیوں کی طرح کیک کاٹنے والے کیا یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسے کام نہیں کیجیے ورنہ اللہ کے رسول کے نزدیک مجرم ہوں گے۔ کیا ہوا؟ اسی حال میں غسل واجب، لیکن اطاعت، کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، غسل بعد میں دیکھیں گے۔ شہادت مل گئی، اللہ کے رسول خود جنازہ تلاش کرتے، حنظلہ کہاں ہے؟
بہت تلاش کے بعد بھی کہیں نہیں مل رہے۔ ڈھونڈے صحابہ پہ پہاڑ پر سفید کفن میں لپٹے ہوئے ہیں اور غسل کا پانی سر اور داڑھی سے نکل رہا ہے، چہرہ تر و تازہ ہے۔ لایا گیا، اللہ کے رسول دیکھ کر کے کہا کہ فرشتوں نے لگ رہا ہے جنت کے پانی سے غسل دے دیا ہے۔ اطاعت کرو رسول اللہ کی، چھوڑ دو اب خرافات میرے بھائی بزرگوں۔ دنیا کے حالات دیکھو، اپنے ملک کے حالات دیکھو، کیسے نوجوان پیٹے جا رہے ہیں، کیسے ان کی داڑھیاں کھینچی جا رہی ہے، کیسے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کیسے ہمارے تیری عبادت گاہوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کیسے ہمارے اور آپ کے آئینی مسائل کو کس طرح سے لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہمارے نام و نشان پر کس طرح سے تدبیریں کی جا رہی ہے۔ حبیبی اطاعت رسول میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہ سیرت کے جلسے، یہ سرار ربیع الاول کے یہ ہو ہنگامے میں مت چھاؤ، اطاعت آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دی حضرت حنظلہ کے پیشانی پر رکھ کر کے اور غسل دے کے، اس لیے شہیدوں کو دنیا میں غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ آ کر کے بیوی سے معلومات کیے تو یہ پتہ چلا غسل ان پر واجب تھا۔ اللہ اکبر، یہ اطاعت، نبی کی اطاعت ایسے کہ ایک صحابی آ رہے تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کے ایک قدم آگے ہے اندر مسجد میں اور ایک قدم باہر، اسی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ بعد میں رسول اللہ سے تذکرہ ہوا، کہا کہ میرا مقصد یہ مطلب یہ نہیں تھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنے بھی خلاف ورزی آپ کو کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کہتے ہیں پہلی بیٹا بیٹی میں ہونے دیجئے، بعد میں دوسرے میں ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگے، کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگے، جس کی نیت ایسی ٹھیک نہیں ہوگے وہ۔ چوتھی چیز بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت اور تعلق بنانے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف پڑھنا۔ کیا ہے؟ درود شریف۔ علماء کا، محدثین کا اس پر اتفاق ہے، جو جتنا نبی پر درود پڑھتا ہے اتنا ہی نبی کی محبت اس کے دل میں اللہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنا پڑھتے ذرا بیٹھ لیجیے، آج جمعہ ہے، کتنا پڑھ کر کے آیا ہے، کتنا پڑھ کر کے آئے؟ سوچئے ذرا، غور کیجیے، ٹٹولنے سوال کرنے کے لیے، آپ کو کوئی ہم بدنام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، خود غور کیجیے۔ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے آیا؟ کیا نبی پر سلام بھیج کر کے آیا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب سے تعلق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہم بھی درود پڑھتے نبی پر، تو تم کون ہو؟ نبی سے تعلق، نبی کی سفارش اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قبر کی گھبراہٹ میں نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، میدان محشر میں نبی کو دیکھ کر کے اپنے کو سکون پانا چاہتے ہیں، میدان محشر میں پیاسے کی حالت میں نبی کے حوض کوثر میں پانی پینا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے، روزانہ صبح و شام کم سے کم 500 مرتبہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ موبائلوں پہ گھنٹوں گھنٹوں جن کی نظریں گڑتی ہے، موبائلوں پر جن کا چرچے ہوتے ہیں، واہیات لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، صبح 250 پڑھو، شام 250 پڑھو، دیکھو پھر اس کی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے مشکلات کا حل فرما دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، قرض داروں کی قرضے کو دور کرنے کا وسائل پیدا فرما دیتا ہے، دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، مشکلات حالات کو آسان بنا دیتا ہے، تاجروں کی تجارت میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے سونے سے پہلے درود پڑھنے والے کو دنیا ہی میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھ کر کے قربت حاصل کی۔ ہمارے ملک کا ایک عالم دین محدث شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، جن کی کتاب فضائل اعمال، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے آخری عمر میں، ایک دن میں 80,000 درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنے؟ اللہ نے موت ان کو دیا اور جنت البقیع میں وہ مدفون ہے۔
کتنے پڑھتے تھے بڑھاپے میں؟ 80,000۔ میرے بزرگوں، بوڑھوں بزرگوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، قبر آپ کی قریب ہے، پاؤں لٹک چکا ہے، بیٹھ کر کے پڑھو نبی پر درود، فلمیں مت دیکھیے گھر میں۔ ہمارے اور آپ کا گھر کا اڈا شیطان بنا لیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں شیطان جم گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، میرے پیاروں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دنیا کے غم سے نکلنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی خوف سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، قرضوں سے اگر بری ہونا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا اگر چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے درود شریف پڑھیے۔ اس کی برکت سے اللہ ایمان بھی عطا فرمائے گا، اطاعت بھی عطا فرمائے گا، محبت رسول بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے 4 چیزیں کتنی چیز ہو گئی؟ نبی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے پہلا کام ایمان رسول اللہ پر لائیے، ایسے جیسے اللہ پر۔ دوسری چیز نبی سے محبت غائب درجے کی ہونی چاہیے، اور اس کا معیار اللہ کے رسول بتلائے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب رکھو۔ تیسری چیز اطاعت رسول، جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں کسی کا حکم نہیں چلے، چاہے باپ کا ہو، چاہے ماں کا ہو، خاندان کا ہو، رشتہ دار کا ہو، کسی حاکم کا ہو، کسی کا نہ چلے۔ اور چوتھی چیز، روز صبح شام درود شریف پڑھیے۔ پڑھیں گے؟ لگے گا کوئی مشکل؟ ٹیکس لگے گا؟ زبان گھسے گی؟ عزم کر لیجیے۔ اللہ کے گھر میں دعا کرتا ہوں میں، اللہ جتنے لوگوں نے ہاں کہا، اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ روزانہ 100 مرتبہ شروع کرو۔ ابھی کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ فجر نماز پڑھ کر کے 100 مرتبہ پڑھیے، شام کو پڑھیے، ہو سکے تو 10 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیجیے، اتنا کیجیے۔ ابھی یہ ہوگا تو 1 لاکھ بھی ایک دن پڑھ سکتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ ہے سیرت۔ کیا ہے یہ سیرت؟ اور یہ جلوس ہو ہنگامہ ڈی جے وجے میں مت شریک ہوئیے گا، بالکل مت شریک ہوئیے، آپ کا ایمان بچے گا۔ یہ ہو ہنگامے میں ہرگز مت جائیے، اس سے آپ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے خرافات سے بچیے اور سیرت کو اپنائیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔